بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ $3 ارب ہے پاکستان کا ملٹری بجٹ جو ہے وہ ٹوٹل ملا کے کوئی $7.6 ارب بنتا ہے۔ لیکن یہ امریکنز تو پیسے پھونکتے ہیں جنگ کے اندر، ہم سب جانتے ہیں، اور جنگ ہی ایک ایسا کاروبار ہے جس میں دنیا، اسلحہ بنانے والی کمپنیاں، یہ سارے بڑے بڑے لوگ یہ پیسہ بناتے ہیں اور اس میں بے شمار پیسہ بنتا ہے۔ ناظرین، رائٹرز کے مطابق ایک خبر آئی ہے کہ امریکہ گراؤنڈ کے اوپر اپنے فوجی اتارنا چاہتا ہے ایران میں، اور اگلے ہفتے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ امریکن جو ہے نا وہ اب تک مختلف ایریات پہ بات کرتے چلے آئے ہیں، اور ایک ایریا جسے آپ خارق جزیرے کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پہ ایران کی بہت بڑی فیسلٹی ہے آئلز کے حوالے سے، وہاں پہ امریکی اپنے فوجی اتار سکتے ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کو وہ ایک آسان ہدف سمجھتے ہیں، لیکن میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایران خودکشی والے موڈ میں ہے۔ وہ خارق جزیرے کو تباہ کر دے گا اگر وہاں پہ امریکی فوجی موجود ہوئے، اور وہ ان کے اوپر وہاں پہ اٹیک کرے گا۔ اول تو وہ آنے نہیں دے گا، لیکن اگر وہ وہاں تک آ گئے تو وہ ان کے اوپر حملہ کرے گا، ایران باز نہیں آئے گا، اور ایران کا جتنا نقصان ہوگا اتنا ہی نقصان وہ خلیجی ممالک کا بھی کر دے گا، کیونکہ ایران کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو خلیجی ممالک کا جتنے بھی اثاثے ہیں ان کا فائدہ امریکہ اٹھاتا ہے۔ امریکن کمپنیاں یہاں پہ کام کرتی ہیں، وہ یہاں سے تیل اور گیس نکالتی ہیں، اور وہ یہاں سے بے شمار ڈالرز کما کر لے جاتی ہیں۔ لہذا اگر وہ ہمیں نقصان دیں گے تو ہم وہاں پہ نقصان کریں گے، یہ ایرانیوں کی سوچ ہے۔ اب جو مذمتی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو وہ سٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں۔ یہ عرب ممالک نے جاری کیا ہے، اس کے اندر وزرائے خارجہ تھے، پاکستان کو بھی اس میں شامل کر دیں، ترکی کو بھی شامل کر دیں، کچھ عرب ممالک ہیں ان کو شامل کر لیں۔ تو اس میں ایران کے دانستہ حملوں کی مذمت کی گئی ہے، اور اجلاس جو ہوا اس کے بعد جاری ہونے والے بیان میں ایران کی دانستہ حملوں کی مذمت کی گئی ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ایران نے رہائشی علاقوں، شہری تنصیبات اور سفارتی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کو کسی بھی جواز کے تحت درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بیان میں اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق اپنے دفاع کے حق پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنے حملے بند کرے اور بین الاقوامی قوانین اور اچھے ہمسایوں کے تعلقات کے اصولوں کا احترام کرے، اور آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے متعلق اقدامات یا دھمکیوں سے گریز کرے۔ لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ والے جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر کہیں پہ بھی جو امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کی آئل فیلڈز کے اوپر پہلے اٹیک کیا، اس کا تذکرہ یا مذمت نہیں ہے۔ یعنی بات تو یہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی کہ سب سے پہلے ایران کے آئل فیلڈز اور ایران کے جو اثاثے ہیں، تنصیبات ہیں، یا گیس کی جو فیلڈز ہیں، ان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا یا ایران کے جو لیڈرز کو قتل کیا گیا، اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایران کی بھی مذمت کی جاتی۔ لیکن یہاں پہ یک طرفہ مذمت ہو رہی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ ہوئی تھی اقوام متحدہ میں۔ یونائٹڈ نیشن میں جو قرارداد پیش کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ ایران نے جو عرب ممالک پہ اٹیک کیا اس کی مذمت، لیکن جو اسرائیل نے اور امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا اس کو ویٹو کر دیا گیا، اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ ہاں، عمان جو ہے اس نے کھل کر بیان جاری کیا ہے، اور عمان تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس آ رہا ہے۔ عمان کے اوپر ایران نے بھی زیادہ اٹیک نہیں کیا، اور عمان نے کوئی اتنی فیسلٹی دی بھی نہیں ایران کے اوپر اٹیکس کے حوالے سے امریکہ یا اسرائیل کو۔ عمان کے معاملات اور طرح کے ہیں۔ تو وہاں پہ جو وزیر خارجہ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز لاسٹ کنٹرول آف اٹس فارن پالیسی، کہ امریکہ اپنی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر سے کنٹرول کھو چکا ہے۔ یعنی اب وہ تو اسرائیل چلا رہا ہے نا، امریکہ تو چلا ہی نہیں رہا وہ پالیسی۔ ناظرین، پاکستان کے حوالے سے کچھ خبریں میں اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو موقف آیا ہے کابل میں اسپتال پر حملے کے بعد، اس کو عالمی سطح پہ ایسے دیکھا جا رہا ہے جیسے اسرائیل غزہ کے اندر اسپتالوں کے اوپر اٹیک کرتا تھا اور اس کے بعد وہ موقف دیتا تھا۔ یہ ڈٹو کاپی ہے ایک دوسرے کی، اب حادثاتی طور پہ ہیں، ڈیلیبریٹلی ہیں، لیکن جو بھی ہے یہ ایک دوسرے کی ڈٹو کاپی ہے، ایک طرح کے ہیں۔ جو بات اسرائیل کرتا ہے غزہ میں اسپتالوں پہ حملے کے بعد، لگ بھگ ویسی بات کابل میں اسپتال پہ حملے کے بعد پاکستان نے بھی کی ہے۔ اسرائیل کہتا ہے وہاں پہ حماس کے جنگجو ہیں اور حماس کے ہتھیار ہیں اسپتالوں کے اندر، اور یہی بات پاکستان نے کی کہ یہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں اور اسپتال کے اندر اسلحہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ تو لگ بھگ ایک جیسا موقف ہے، اور دونوں کو ایک جیسی صورتحال کا سامنا بھی ہے۔ پہلی مرتبہ یورپی یونین، اقوام متحدہ جو ہے وہ اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ افغانستان ہسپتال پر حملہ جنگی جرائم قرار دیا گیا اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی جانب سے، تو یہ بڑا کام خراب ہوتا جا رہا ہے۔
اگر اس کی انکوائری لگ جاتی ہے اور اس کی تحقیقات کروائی جاتی ہے. دیکھیں پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کی کسی رپورٹ یا یورپی یونین کے اوپر تنقید کروائی جا رہی ہے میڈیا میں. اس سے پہلے یہ کام انڈیا ضرور کرتا تھا, یہ کام اسرائیل ضرور کرتا تھا کہ ہمارے ساتھ جانبداری ہو رہی ہے, آپ کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہیں, آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہ بات اسرائیل کہتا تھا اقوام متحدہ کو کہ آپ جانبداری لے رہے ہیں, آپ کی رپورٹوں میں صداقت نہیں ہے, آپ فیکٹس کو توڑ مروڑ رہے ہیں, آپ بات کو سمجھ نہیں رہے. یہ باتیں پہلے اسرائیل کرتا تھا. اب پاکستانی میڈیا بھی یہ بات خود تو نہیں کرے گا, پاکستانی میڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بات کریں. پاکستان میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اٹیک بالکل درست تھا, لیکن عالمی سطح پہ کوئی اسے مان نہیں رہا. اگر اس کو جنگی جرائم کے زمرے میں لایا جاتا ہے اور تحقیقات کے ذریعے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. دیکھیں عالمی سطح پہ ایک شرمندگی ہوتی ہے, پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس کی بھروائی کرنے کا کہا جا سکتا ہے. تو جب بھی کوئی اٹیک کیا جائے تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن پہ حملہ کیا جائے وہ دہشت گرد ہونے چاہیے اور دہشت گردوں کو ہی نشانہ بنایا جائے ان کیس کہ آپ کو حملہ کرنا پڑے. ادروائز آپ بات چیت اینڈ آف دا ڈے آپ کو کرنی پڑتی ہے. آپ جتنی مرضی جنگ کر لیں, اینڈ میں آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہی پڑے گا. امریکہ افغانستان میں 20 سال لڑ کے گیا, اینڈ میں اس کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا. آپ پاکستان لڑ لیں وہاں پہ 10 20 30 سال, افغانستان تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ کرے پاکستان کو کچھ بھی نہ ہو, لیکن اینڈ میں آپ کو پھر بھی بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. تو عمران خان صاحب والا فارمولہ تو ٹھیک تھا, لیکن بہرحال عمران خان کا کیونکہ تذکرہ آ گیا, میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت نے عمران خان صاحب کے بیٹوں کو نہ تو نائکو آف دیے اور نہ ہی ویزا دیے, بلکہ وزراء جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں, الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. طلال چودھری کہتے ہیں جی کہ وہ پاکستان آ جائیں اور ویزے کے لیے اپلائی کر دیں, تو انہوں نے ٹریکنگ آئی ڈی دے دی اپنے کہ جناب یہ دیکھ لیں, ہم نے تو ویزا اپلائی کیا ہوا, آپ ویزا ہی نہیں دے رہے. عطا تارڑ کہتے ہیں ان کے پاس نائکو آپس ہیں, نائکو آپس کے ذریعے آ جائیں, تو انہوں نے وہ بھی اپلائی کیے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے, ان کو نائکو آپس بھی نہیں دیے جا رہے. تو یہ عمران خان کو تو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے عاصم منیر صاحب نے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے. دہشت گردوں کے ساتھ عید کے موقع پر جنگ بندی کی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ چلیں عید آ رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں دہشت گرد ہیں وہ لوگ, اور ایک موقف ہے فتنۃ الہندوستان. تو اگر فتنۃ الہندوستان کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جنگ بندی ہو گئی, ہمارا سیز فائر ہو گیا عید کے دنوں میں, تو عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں؟ کیوں وہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا آدمی نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کا سب سے مقبول آدمی نہیں ہے؟ یہ بات سچ ہے, وہ محب وطن آدمی ہے, سب اسے جانتے ہیں, قوم کے لیے لڑ رہا ہے وہ. دیکھیں نا عمران خان کے ساتھ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہاں افغانستان کے ساتھ آپ نے جنگ بندی کر دی فتنۃ الہندوستان قرار دے کر, وہ اس لیے کہ اس کے لیے عالمی سطح پہ آوازیں اٹھیں بڑی بڑی. عمران خان کے لیے عالمی سطح پہ کوئی بڑی آواز اٹھتی نہیں, اور جن کے لیے عمران خان آواز اٹھا رہا ہے وہ غریب لوگ عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے نہیں. وہ سارے صرف دعائیں ہی کر رہے ہیں اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان جیت جائے, لیکن پریکٹیکلی ان کو یہ لڑائی لڑنی پڑے گی پاکستانیوں کو الٹیمیٹلی, کیونکہ یہ آپ کی لڑائی ہے.